یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے شاندار بات سنتے ہیں، بس اتنی کوشش کیا کرے کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ کوئی نام نہیں، کوئی اشارہ نہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں؟ تیار رہنا اگلے مصرے پہ۔ اپنی آنکھوں میں کرنل صوفیہ قریشی کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں بریگیڈیئر عثمان کو رکھنا، بیر عبدالحمید کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں پہلگام کے اٹیک کے بعد پہلی شہادت دینے والے جھنٹو علی شیخ کو رکھنا۔ یہ تمام چہرے اپنی آنکھوں میں رکھنا اور عمران کے ان مصروں کو پورے ہندوستان میں پہنچانا کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں؟ یہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ پھر سے پڑھنا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ اور بابا تاج الدین ٹرسٹ ہے، کہیں لوگوں کے آشیانے بنا رہا ہے، کہیں بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے، لیکن پیچھے تک ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے، لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ اور آخری شعر اس غزل کا پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم آپ کو سناؤں گا کہ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے، جان ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے،
اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ فائدہ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی پیر پر، رکوع میں پروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر، اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں پیر کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پیر کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے علاوہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کامل ترین وضو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ فائدہ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پورے کرے۔ نیز تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ آیت شریفہ میں دین پر عمل کرنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ دوستو، ہماری پیاری سی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اسی نظم کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتی ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔